السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده. رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز و محترم سامعین اکرام، آج کے درس کے لیے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی گئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 2444 نمبر پہ نقل کیا ہے۔ آیت اور حدیث پر غور کرنے سے جو موضوع بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کیسے کرائیں، دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو ہم کس طرح سے اس اختلاف کو ختم کریں۔ انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو کبھی نہ کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں بدگمانی کی وجہ سے کسی وجہ سے تنازع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ خصوصی حکم فرمایا مومنوں کو خطاب کر کے: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں یا دو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو اس شخص سے قتال کرو یا اس جماعت سے جو لڑو یہاں تک کہ وہ اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو ظلم کرنے والی جماعت ہے اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ صلح کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر صلح کے لیے تیار ہو جائے تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بہت سارے واقعات بیان کیے مفسرین نے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مسلمانوں کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، کوئی چیز تھی، کوئی زمین یا کوئی بھی جائیداد کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، تو ایک مضبوط تھا، طاقتور تھا، اس نے کہا میں اس کو اپنی طاقت کے بلبوتے تجھ سے چھین لوں گا۔ ایک کا کہنا تھا میں اپنی طاقت کے بلبوتے یہ چیز میں تجھ سے چھین لوں گا، یہ حق میں لے لوں گا، اور دوسرے نے کہا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کے لیے چلیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ ہٹ دھرمی دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم کسی طرح سے اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے پھر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے، اس طرح کا اختلاف پیدا ہو جائے تو مسلمانوں میں صلح کرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تو بھی مظلوم ہو تو بھی، ظالما او مظلوما، دونوں صورتوں میں اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظلم کرنے والا ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ننصرہ مظلوما، یہ ہمارا بھائی اگر مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ فَكَيْفَ نَنصُرُهُ ظَالِمًا، لیکن جو ظالم ہے ہم اس کی کیسے مدد کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تَأْخُذْ فَوْقَ يَدِهِ، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یہ اس کی مدد ہے جو ظلم کرنے والا ہو۔ اور دوسری روایت میں تمنعہ من الظلم، ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک لو، کیونکہ وہ ظلم کرے گا تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے گا، تم اس کو ظلم سے روک لو گے گویا کہ اس کو تباہی سے تم اس کو بچا رہے ہو۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بیان فرمائی ہے کہ جو ظالم ہو اس کو ظلم سے روکا جائے اور جو مظلوم ہو اس کو ظلم سے بچایا جائے۔ لیکن آج اس آیت کریمہ اور حدیث کے پس منظر میں جب اپنے سماج اور معاشرے کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہوئے بھی
کہ یہ شخص مظلوم ہے اس کی مدد نہیں کرتے، جانتے ہوئے کہ یہ مظلوم ہے اس کی مدد نہیں کرتے، اس کو سہارا نہیں دیتے، اس کا سپورٹ نہیں کرتے، اور جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے ظلم میں اس کا سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ میرے بھائی، جان بوجھ کر کے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لو ان فاطمہ محمد سرقت لقطعت یدها. جہاں اسلام کا قانون آ جائے وہاں بیٹی اور بھائی اور باپ کا کوئی مقام نہیں رہتا، اسلام کے قانون کے مطابق عمل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو اگر ہمارے بھائی میں کسی غیر میں بھی جھگڑا ہو جائے تو جو انصاف کی بات ہے وہی بات کہنی چاہیے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. جہاں انصاف کی بات بولنا کا موقع آ جائے وہاں ہم کو انصاف کی بات ہی بولنی چاہیے، غلط بات کہیں نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دو، جو ظالم ہے اس کو ظلم سے روکو اور جو مظلوم ہے اس کو ظلم سے بچاؤ. یہاں دو اہم اسباب ہیں جس کی وجہ سے لوگ ظالم کی مدد جو ہے کرتے ہیں اور اسی طرح سے مظلوم کو ظلم سے نہیں بچاتے، الٹا کرتے ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ جس بھائی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہم کسی بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے یا جلن کی وجہ سے یا ہماری اس سے جمتی نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہاں یہ آدمی مظلوم ہے، یہ آدمی سچائی پر ہے، لوگ اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، لیکن کسی موقع سے ہماری اس سے کچھ نوک جھوک ہو گئی، اختلاف ہو گیا، تو اس بنا پر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں مرنے دو اس کو، اس پر ظلم ہونے دو، ہم کو خوشی ہوتی ہے. یہ غلط بات ہے میرے بھائیو. ذرا سی باتوں کو لے کر کے اور اس طرح دل میں بغض اور نفرت رکھنا یہ مومن کی شان نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس طاقت زیادہ ہے، اور عام طور سے ظالم طاقت میں بظاہر طور سے زیادہ ہوتا ہے. جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے ظاہری طور سے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ ظلم کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ سگے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اس پر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے بھائی کو مار رہا ہے، ہمارے بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، اس ڈر سے کہ اگر ہم اس کا سپورٹ کریں گے تو ہمارے بہت سارے مخالفین ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ یہ برائی کا راستہ کھولنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے تباہی میں ڈالنا ہے. کیونکہ سامنے والے کو جب معلوم ہو جائے گا کہ ان بھائیوں میں اختلاف ہے، ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرتے، تو وہی حال ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے لوگ اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج اس کی باری ہوتی ہے تو کل ہماری باری آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کا سپورٹ آج اس نے نہیں کیا ہے اور میری طرفداری کر رہا ہے، کل میں اگر اس پر حملہ کروں گا تو اس کا بھائی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. جو ظالم ہے اس کو ظلم سے روکنا چاہیے اور جو مظلوم ہے اس کو ظلم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، مظلوم کو ظلم سے بچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں جو بغض اور نفرت ہے سب کو ختم فرما دے. ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.